میں بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں، اور یہی کہتے ہوئے مجھے پتا ہے آپ کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ آپ کو بھی میں ہم عمر کہوں، تو چلیں آپ میرے ہم عمر نہیں ہیں، آپ مجھ سے ینگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ چھوٹے ہیں، میں آپ کو یہ جو ہے وہ لگ بھی رہے ہیں، یہ میں آج مجھ سے ہم سب سے ینگ لگ رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ۔ تو بھٹی صاحب یہ سب سے پہلے آپ یہ اپنی رائے دیجئے گا، ایک مہینہ سر یہ ہونے جا رہا ہے، ابھی تک کوئی بڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں دیکھا گیا، یہ صرف وہ ہلکی پھلکی ہی احتجاج کی ریلیاں شیلیاں نکلیں گی یا آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت بڑا طوفان بھی بن سکتا ہے آگے چل کے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں یہ فارم 45 کے تحت کہ 47 کے تحت؟ یہ سر میرے دل کے فارم کے مطابق۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ احتجاج ان کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے، اور تحریک انصاف نے کہا تھا کہ 3 طرح کے ہم کریں گے، ایک اسمبلیوں میں، دوسرا عدالتوں میں، تیسرا سڑکوں پر۔ اور سڑکوں پر میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر حکومت گرائی جائے یا حکومت کو فارغ کیا جائے، لیکن چونکہ معاملہ سنگین ہے اور معاملہ الزامات سنگین ہے، اور اس الیکشن کے بارے میں کوئی ایسا مسلم لیگ نون سمیت ایک دھڑا اس کا بھی ہے، اس سمیت کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس الیکشن پر سنگین اعتراضات نہ اٹھائے ہوں۔ ٹھیک۔ اور فارم 45، فارم 47 اور پھر 8 فروری، 9 فروری اور اسی طرح بے تحاشا آپ سن چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، اور پوری دنیا سن رہی ہے، اور ہر بندے کے پاس اپنا رزلٹ ہے، اپنی کہانی ہے، اپنی داستان ہے، اپنا قصہ ہے۔ تو اچھی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو متعلقہ فورمز ہیں وہ ودن ٹائم فریم اس کا ڈیسائیڈ کریں، اور اگر نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے تو عمران خان کی بڑی دلچسپ اس پہ جو ہے مطالبہ اگر وہ مان لیا جائے کہ وہ کہتے ہیں باقی چھوڑیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ صرف 4 حلقے کھلوا لیں، ویسے 2014 میں بھی 4 ہی تھے، لیکن بہرحال 4 حلقے کھلوا لیں، اور وہ 4 انہوں نے بتا دیے ہیں کہ نور عالم کا پشاور والا حلقہ، اور یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب والا لاہور والا حلقہ، سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری والا حلقہ، اور اسلام آباد کا کوئی حلقہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر اگر یہی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس جو آپ نے شروع میں ایک فکرہ بولا کہ یہ موسیقی تو ہر 76 سالوں سے چل رہی ہے، اور جو جس الیکشن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شفاف ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا جب مینڈیٹ کا نہیں مانا گیا۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں، ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے کہاں ہیں، ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے بڑا ایشو ہے بدترین معاشی بحران، اس پہ میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ 3rd قسط لینی IMF سے 6 سے 8 ارب ڈالر حکومت لینے کے چکر میں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج کل وہ مکیش امبانی کی شادی چل رہی ہے، 341 ارب ڈالر کی ہماری ٹوٹل معیشت ہے، 345 ارب ڈالر کی امبانی کی معیشت ہے، تو حال ہمارا یہ ہے، اور 72 سے 78 ارب ڈالر ہم نے 3 سال میں واپس کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بیل آؤٹ پیکج لینا ہے، اس کے علاوہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ؟ اب معاشی بحران کیسے حل ہو پائے گا جب سیاسی بحران حل ہوگا؟ سیاسی بحران بدترین سیاسی بحران ہے، یہ کیسے حل ہو پائے گا جب نفرت اور تقسیم ختم ہوگی؟